پاک امریکہ تعلقات کی تاریخ جتنی پرانی ہے اتنی ہی پیچیدہ بھی۔ پاکستان کے عوامی نمائندوں اور فوجی حکمرانوں کے ساتھ امریکی قیادت نے تقریباً ہر دور میں ہی روابط قائم رکھے، لیکن ان کی نوعیت دونوں ممالک کے انفرادی ضروریات اور باہمی مفادات کے درمیان جھولتی رہی۔ آج تعلقات ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں امریکہ اور پاکستان کو ایک دوسرے کی ضرورت تو ہے، لیکن ان کے مفادات کس حد تک مشترک ہیں اس پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ واشنگٹن میں خارجہ پالیسی کے ماہرین کے مطابق پاک امریکہ تعلقات نہ صرف ڈرون حملوں اور ریمنڈ ڈیوس جیسے واقعات کے باعث ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں، بلکہ یہ حالات اس بات کی علامت بھی ہیں کہ اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان سفارتکاری کی کوششوں میں کہیں کچھ کمی رہ گئی ہے۔ میرا ہمیشہ یہ نقطہ رہا ہے کہ امریکن ڈپلومیسی اور پاکستانی ڈپلومیسی جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام بھی کرتے ہیں، کبھی سمجھنے کی انہوں نے کوشش نہیں کی کہ دوسری جو سائیڈ ہے وہ کس طرح سفارت کو اپروچ کرتی ہے۔ سری لنکا کے لیے امریکہ کی سابق سفیر اور جنوبی ایشیائی امور کی ماہر ایمبیسڈر ٹیریسیٹا شیفر کے مطابق سفارتکاری کے میدان میں پاکستان کچھ خاص عوامل کو بہت اہمیت دیتا ہے جنہیں سمجھنا واشنگٹن کے لیے ضروری ہے۔ There are three big factors. پاکستان کے طرز عمل کو 3 عوامل خاص طور پر متاثر کرتے ہیں۔ پہلا یہ کہ پاکستان دنیا میں خود کو کس مقام پر دیکھتا ہے، خاص طور پر بھارت کو ایک دشمن اور امریکہ کو ایک غیر وفادار دوست سمجھتے ہوئے۔ Second, there are some cultural features that shape Pakistan's approach. دوسرا پاکستان کا ماحول ہے جہاں آپ کو نتیجہ حاصل کرنے کے لیے قریبی تعلقات قائم کرنے ہوتے ہیں، Third is the structure of Pakistan's government. Who has authority? اور تیسرا پاکستان کا نظام حکومت ہے، طاقت کس کے پاس ہے اور کس کے پاس نہیں، خاص طور پر ملٹری کا کردار اور پھر فوج، بیوروکریسی اور سیاستدانوں کے درمیان پیچیدہ تعلقات۔ The civilian bureaucrats and the civilian politicians. ٹیریسیٹا شیفر کہتی ہیں کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں پاکستان کا طرز عمل اس سوچ کی عکاسی بھی کرتا ہے کہ شاید وہ امریکہ کی ضرورت ہے نہ کہ امریکہ اس کی ضرورت، اور یہ کہ اس کے مطالبات پورے کرنا امریکہ کو اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے۔ تاہم معید یوسف کے مطابق امریکہ بھی مذاکرات کی میز پر بعض اوقات اس سوچ کے ساتھ آتا ہے کہ اس کے مقاصد تمام فریقین کے لیے قابل قبول ہونے چاہیے۔ امریکہ کی جو سفارت ہے اس میں پاکستان کے پس منظر میں ایک چیز میں نے دیکھی، باقی بھی ممالک کے ساتھ ایک موریلٹی کا ایشو ضرور ہوتا ہے، دا مورل ہیوی گراؤنڈ جس کو کہتے ہیں، کہ اگر ہم 9/11 کے بعد افغانستان میں جا رہے ہیں تو اس لیے جا رہے ہیں کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ حق کا مقصد ہے۔ یہ چیز پاکستان اور جنوبی ایشیا میں پسند نہیں کی جاتی، لیکن یہ ایک جو ہیوی ہینڈڈنیس مورل ہائی گراؤنڈ کا کانسیپٹ ہے امریکن ڈپلومیسی میں، یہ شاید کاؤنٹر پروڈکٹیو رہا ہے پچھلے 10 سال کی انگیجمنٹ میں۔ ایمبیسڈر ہیورڈ شیفر جو پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت میں امریکہ کی جانب سے سفارتی خدمات سر انجام دے چکے ہیں، کہتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے واشنگٹن کی سوچ اور طرز عمل میں اب تبدیلی کی ضرورت ہے۔ The United States should try to develop a better idea. امریکہ کو پاکستان کی اہمیت کا مزید احساس ہونا چاہیے۔ ہمیں پاکستان کو ایک ملک کے طور پر دیکھنا چاہیے، نہ کہ صرف نقشے پر ایک مقام کے طور پر۔ As a country, not just as a place located on the map. ٹیریسیٹا شیفر کے مطابق پاکستان کو امریکہ کے ساتھ سفارتکاری میں یہ جاننا ہوگا کہ امریکہ کے لیے وہ سرخ لکیر کس مقام پر ہے جہاں وہ پاک امریکہ تعلقات کی حد مقرر کرتا ہے۔ When you have actions that are widely considered in the United States. جب آپ ایسے اقدامات دیکھیں جو امریکہ میں اس کے خلاف سمجھے جاتے ہوں تو پھر آپ کانگریس اور امریکہ کے عوامی نمائندوں سے یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ وہ ایک ایسے ملک کے لیے فنڈنگ جاری رکھیں گے جس کے ایکشن امریکہ کے خلاف نظر آتے ہوں۔ For a country that does things they consider outrageous against the United States. واشنگٹن میں بین الاقوامی امور کے ماہر اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کامیاب سفارتی تعلقات کے لیے امریکہ کو تمام پاکستانی حلقوں کے ساتھ ایسے روابط قائم کرنے ہوں گے جن میں کل اقتدار کی تبدیلی سے کوئی بڑی دراڑ نہ آئے۔ اور 2014 میں افغانستان سے امریکہ کی متوقع واپسی کے بعد پاک امریکہ تعلقات میں وہی خلیج دوبارہ پیدا نہ ہو جو 80 کی دہائی میں افغانستان سے روسی فوج کے انخلا کے بعد دیکھی گئی تھی، اس کے لیے بھی دونوں جانب کے سفارتکاروں کو ابھی سے تیاری کرنا ہوگی۔